مین اسٹریم مسلمز ہیں پوری دنیا میں، جماعت کی نظر میں ان کا کیا اسٹیٹس ہے، اور ان کے ساتھ پوری دنیا میں جہاں پر بھی جو بھی سلوک ہو رہا ہے وہ ان پر عذاب ہے یا وہ زیادتی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہے؟ یہ چھوٹا سا سوال تو نہیں، بہت بڑا سوال ہے. سوال چھوٹا ہے پر جواب اس کا بڑا ہے. بات یہ ہے کہ جو مین اسٹریم مسلم ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ بھی بات نہیں کی، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہے. تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے ہم تو اس کو مسلمان ہی کہتے ہیں. ہاں وہ زمانے کے امام اور مسیح موعود کو کے انکاری اور منکر ہیں. اس لحاظ سے اگر ہم ان کو کہتے ہیں کہ تم منکر ہو تو وہ انکاری اگر ہیں تو وہ مسیح موعود کے ہیں، اور وہ مسیح موعود جس کا پیش گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جس کی پیش گوئی سورہ جمعہ میں قرآن کریم نے فرمائی اور جگہوں پہ بھی فرمائی، تو اس لحاظ سے وہ منکرین ہیں. لیکن کلمہ پڑھنے کی روح سے جہاں ایک وسیع جو تعریف ہے اسلام کی، اس کے تحت وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کو غیر مسلم نہیں کہتے کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. دوسرا بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ تھا کہ جب مسلمان کافروں سے لڑائی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور وہ جیتیں گے. یہی وعدہ تھا، اور یہی اسلامی تاریخ میں ہم نے دیکھا، خلافت راشدہ کے زمانے میں یہی دیکھا. آج کل میں خطبات دے رہا ہوں بدری صاحبہ پہ، تو ان میں خلفاء کا ذکر چل رہا ہے، حضرت عمر کا ذکر چل رہا ہے. اسی میں زیادہ تر فتوحات ہوئیں. یہاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح کی بڑی بڑی حکومتیں ٹکرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. ٹھیک، تو یہ چیز ہے کہ جو بات یہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ تعالیٰ کی خاطر لڑ رہے ہیں تو ان کی فتوحات ہونی چاہیے جو نہیں ہو رہی، نمبر ایک. دوسرے یہ کہ مسلمان اس وقت کافروں سے لڑ بھی نہیں رہے، مسلمان تو مسلمان سے لڑ رہا ہے. کئی ایک جگہ بھی بتائیں سوائے اس کے کہ فلسطینی اور اسرائیلی میں یہودیوں کے ساتھ جب لڑ رہے ہیں، اس کے علاوہ یا کشمیر میں آپ کہتے ہیں کچھ حد تک ہندوستان کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اکثر دنیا میں جو فتنہ اور فساد اور لڑائی ہے مسلمانوں کی، وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا ہے، ایک طبقہ ایک پارٹی دوسرے پارٹی سے لڑ رہی ہے. طالبان نے کہہ دیا جب ہم نے فتح مکہ کر لیا. اب فتح مکہ کا کیا؟ وہاں کو کافر تھے جن کو فتح کیا انہوں نے، وہ بھی مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے. طالبان بھی وہی کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو کس چیز سے فتح مکہ ہو گیا؟ تو یہ تو مسلمان کو مار رہا ہے. اور یہاں پھر یہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے میں سزا دوں گا. جب تم مسلمان، قرآن شریف میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ ایک ناحق مسلمان کا قتل جو ہے وہ تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا. ٹھیک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے جب ایک شخص کو قتل لڑائی میں جب اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھ لیا تب بھی قتل کر دیا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ بڑے سخت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا جی اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا. انہوں نے کہا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا اس کا، تم نے کس خوف سے کلمہ پڑھا تھا؟ تو اس حد تک تو سختی ہے کہ مسلمان کو قتل نہیں کرے. ٹھیک، اس کے باوجود اگر یہ کرتے ہیں تو اس کو مجھے اس کا بارے میں فتویٰ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کا جو عمل ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ان کے اوپر سزا ہے یا ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. یہ آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، بلکہ ان کا جو فعلی شہادت اللہ تعالیٰ ہی خود بتا رہی ہے کہ یہ کیا ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی رائے دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جیسے برما میں روہنگیا مسلمانوں کو قتل کیا گیا اور ان پہ ظلم کیا گیا، اور دنیا کے دوسرے خطوں میں پھر مسلمان اگر یونٹی ہوتی مسلمانوں میں، 54 ملک ہیں اسلام مسلمانوں کے اور امیر ملک بھی ہیں، وہ کیوں نہیں اکٹھے ہو کے انہوں نے روکا اس کو، برما کو؟ مسلمان کا بھائی ہونے کی صرف حدیث پڑھتا ہے، اس کا کیوں نہیں اس کو ہاتھ سے روک رہے؟ اگر حکومتوں کو طاقت ہے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اگر تمہارے میں تم دیکھو کوئی برائی تو اس کو ہاتھ سے روکو. پھر اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کے لیے کم از کم دعائی کرو. تو ہمارے پاس تو فی الحال نہ حکومت ہے نہ یہ طاقت ہے، تو ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں پر رحم کرے. لیکن یہ حکومتیں
جن کے پاس دولت بھی ہے اور حکومتیں بھی ہیں اور 54 ملک ہیں جس نے آدھے دنیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے کیوں نہیں مل کے برما کو روکا؟ تو یہ اس لحاظ سے ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، لیکن یہ کہنا کہ سزا ہے یا یہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان کے عمل کیا تھے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا، کس عمل کی پیدائش میں مل رہا ہے کہ نہیں، پاداش میں مل رہی ہے سزا یا واقعی ان پہ ظلم ہو رہا ہے. تو مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، اور مسلمان کیوں نہیں کر رہے؟ اور جب وہ نہیں کریں گے اپنے مظلوم بھائی کی مدد تو پھر خود بھی وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں. اس لیے بہت استغفار کا مقام ہے. جی جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم.